جی آپ لوگوں نے جو سوال بھیجے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا سوال بے نظیر سے کرتے ہیں۔ بے نظیر، کل یہ خبر آئی رات گئے کہ علیمہ خان کے بیٹے شاہریز کو 2 سال بعد 9 مئی کے واقعات کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد کیوں یہ گرفتاری کی گئی؟ علینا، یہ ایک اور واقعہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے 9 مئی کے معاملے پہ، اور کس طرح اپنے ہی مقدمات کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ 9 مئی میں یہ ملوث تھے، شاید یہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر تھے اس دن، لیکن سب وہی سوال پوچھ رہے ہیں جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ 2-2.5 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ ان کو گرفتار کریں۔ یہ لاہور میں رہتے ہیں اور عام پھرتے ہیں، ایسے کوئی چھپے ہوئے بھی نہیں تھے کہ آپ کو مل نہیں رہے تھے۔ اور جو سب سے عجیب سی بات ہے لینا، کہ جب بی بی سی اردو نے لاہور پولیس سے پوچھا کہ آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے، آپ کی حراست میں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب سے جب شاہ زیب خانزادہ نے رات کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو لاہور پولیس سے بات کی ہے اور ایسا تو کچھ نہیں ہوا، علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے وہ خود ہی یہ جو الزام لگا رہی ہیں ان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیں، یہ جو شاہریز صاحب ہے، میں ان کو جانتی نہیں ہوں، میری کوئی ان سے جان پہچان نہیں ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہ آج بیٹھ کے بات کر رہی ہوں۔ عمران خان صاحب کی سیاست کے بارے میں میرے کیا رائے ہے وہ آپ جانتی ہیں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے لینا۔ یہ اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا سیریس واقعہ تھا 9 مئی کا، جس کو ریاست جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنا صرف غصہ نکالنے کے لیے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے، کیونکہ ایک طرح سے وہ فیس آف دا پارٹی ہیں، ان کا ڈائریکٹ ایکسس ہے عمران خان صاحب سے۔ اب ان کو فیس آف دا پارٹی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس قسم کے حالات جس میں حکومت بالکل خاموش ہے۔ آپ سوچیں علینا، یہ پنجاب کہ ایک بہت بڑے شہر لاہور کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ ایک سابق وزیر اعظم کی بہن کے گھر پہ لوگ جاتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، بتاتے بھی نہیں ہے کس وجہ سے گرفتاری ہو رہی ہے، اور اب ایک قانون آ گیا ہے جو 6 مہینے تک آپ کو رکھ سکتے ہیں اور آپ کو بتانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہ الزام کیا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارے ملک میں یا دوسرے صوبوں میں کیا ہوتا ہوگا اور کیسے یہ چیزیں ہوتی ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ بے نظیر۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے قومی ڈائیلاگ کے لیے محمود خان اچکزئی کو اختیار دے دیا ہے، کیا محمود خان تمام جماعتوں کو اکٹھا کر پائیں گے؟ میڈم شیخس، جماعتیں تو ساری اکٹھی ہیں محمود خان اچکزئی کے انڈر۔ ابھی جو تحفظ آئین پاکستان، سر قومی کے لیے تو پھر حکومت اور ان کی اتحادیوں کو بھی شامل کرنا پڑے گا نا؟ حکومت اور ان کے اتحادیوں کی بات کر رہی ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا اپوزیشن جماعتیں تو اکٹھی ہیں۔ جہاں تک قومی ڈائیلاگ اور حکومت کی بات ہے تو یہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا، نہ حکومت کے پاس کچھ ہے، نہ یہ حالات ہیں، نہ کوئی ڈائیلاگ ہونا ہے۔ اچھا سر، محمود صاحب کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو اسپیکر لیڈر آف دا اپوزیشن قومی اسمبلی کے لیے ان کی نامزدگی ہوئی تھی، اس کے اوپر کیا اختلاف بنا اور کیوں پھر واپس لی ہے نامزدگی؟ یہ پتہ نہیں میڈم شیخ کہاں سے بات نکلی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند تھیں۔ ایک علی بخاری صاحب جو اسلام آباد کے لائر ہیں اور جنہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا، تو وہ ملے تھے، ان کی طرف سے تو کوئی بات نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں پہلے کوئی طے ہوا تھا تو پہلے ہی توقع کی جا رہی تھی یا ابہام تھا کہ شاید ایسا نہ ہو، لیکن ابھی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی واضح طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ یعنی عمران خان صاحب کی طرف سے، کیونکہ عمران خان صاحب سے رابطہ ہی کسی کا نہیں ہے، تو پتہ نہیں کہ کہاں سے خبر آئی تھی اور اب پتہ نہیں کہاں سے خبر آئی ہے۔ اچھا، ابھی تو جو خبر آئی ہے وہ میرا خیال ہے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب سے منسوب کی جا رہی ہے، لیکن خیر اتنا تضاد ہے، دیکھ لیتے آگے۔ مظہر عباس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ کراچی کا ایشو بارشوں کا ہم ڈسکس بھی کیا ہے ہم نے اس ویک بڑا تھرلی۔ مظہر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے، جو ایگزیکٹ سوال آیا ہے میں ذرا آپ کو پڑھ کے بتا دوں، یہ یوٹیوب کے اوپر سوال آیا ہوا ہے تو ہمارے پاس یہ فون میں ہے۔ کہا جا رہا ہے میئر کراچی نے کہا ہے کہ کراچی میں بارش سے سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کا تھا، نالے چل رہے تھے۔ سندھ وزراء نے بارش زیادہ ہونے، لوگوں کے چھٹی دینے کے باوجود گھر سے نکلنے سمیت دیگر وجوہات پیش کی ہیں، کیا جواز پیش کرنا یہ درست ہے؟ دیکھیں، یہ جو جواز پیش کیا جاتا ہے اور ہم بہت محدود انداز میں چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، چاہے اپوزیشن ہو یا میئر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو۔ کراچی کا جو مسائل ہیں، جو بارشوں یا سیلابی سچویشن آتی ہے، اربن فلڈنگ کی سچویشن آتی ہے، وہ اس کا تعلق صرف نالوں سے نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ انڈر پاس ہیں،
کہا انڈر پاس سے پانی نکال دیا گیا. پانی بھرا کیوں انڈر پاس میں ہے؟ اور آج کی بات نہیں ہے, جب بہت کم بارش ہوتی ہے تب بھی انڈر پاس میں پانی بھر جاتا ہے, اس لیے کہ جب انڈر پاس بنائے ہی غلط گئے ہیں, اس کے اندر کوئی ڈرینیج سسٹم ہی نہیں بنایا گیا, تو پھر پانی تو بھرے گا. اور یہ آپ جتنے انڈر پاس اٹھا لیں, تو ہم بہت ہی محدود انداز میں جب یہ اس پر بحث کرتے ہیں تو گفتگو کرتے ہیں کہ جی یہ اب نالے ہیں, جو نالے ہیں وہ نالوں میں پانی آ رہا ہے, لیکن وہ نالوں کا میں کیا کروں کہ اگر آپ نرسری پہ جائیں اور نرسری کے اوپر جو ایک فلائی اوور ہے, اس کا ایک پلر جو ہے وہ نالوں کے اندر جا رہا ہے, میں اس کا کیا کروں کہ ایک یونیورسٹی جو ہے کلفٹن کے اوپر وہ نالے کے اوپر بنی ہوئی ہے. ان چیزوں کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا. چیز کسی ایک گورنمنٹ یا دو گورنمنٹ کی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جواز یہ سڑکیں بنی تھیں, یہ سڑکیں ٹوٹی کیسے ایک بارش کے اندر؟ اس سے کسی سے سوال کیا, آپ تو افسران کی تعریف کر رہے تھے کہ انتھک محنت کی, کیا زبردست محنت کی. یہ جو سڑکیں ٹوٹی ہیں, یہ جو نالوں کی صورتحال بنی ہے, نالے اس میں ہے, اور یہ جو ٹریفک جیم کی بات ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ نے سائیڈ روڈز کبھی اچھی بنائی نہیں. آپ نے, یہ تو ایک وقتی چیز ہوتی ہے نا, لیکن اگر آپ چلے جائیں, آپ ایک بندر روڈ کو, جس کو کراچی کی ایک زمانے میں کراچی کی لائف لائن کہا جاتا تھا, ذرا بندر روڈ کی صورتحال تو دیکھ لیں. سر ویسے اس کے اوپر تو تحقیق ہونی چاہیے کہ کس قسم کا مٹیریل استعمال کیا, جو بیچارہ کچھ نہ کچھ کر کے اس سے بارش سے بچ گیا, پانی سے بچ گیا, وہ کھڈے میں آ کے بیچارے حادثات آپ دیکھیں نا, جو حادثات ہوئے ہیں, جو لوگ مرے ہیں اس طرح, اس کا ذمہ دار میں کس کو ٹھہراؤں؟ بارش کا پانی جو سڑک 1 مہینے پہلے بنی ہو, وہ سڑک اگر اس میں گڑھا پڑ جائے تو کسی کو سسپینڈ کیا گیا, کسی کے خلاف کارروائی کی گئی. یہ ہم بالکل ایک, اور اپوزیشن صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ, جی اس کے اس میں ٹاؤن ناظم کا کیا رول رہا ہے, ٹاؤنز کا کیا رول رہا ہے. تو میرا خیال ہے ہم جس ڈیبیٹ میں پڑ جاتے ہیں, اس ڈیبیٹ سے ہم کبھی مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے. یہی ہوتا رہے گا. ایک بارش آئے گی, جو وقت کے حکمراں ہوں گے ان پہ تنقید ہوگی, اور وہ اپنا دفاع غلط انداز میں کرتے رہیں گے. پھر جب اپوزیشن کا کوئی آئے گا تو آج کی جو حکومت ہے وہ ان پہ تنقید. اس ایشو کو ایڈریس کریں. وہی سائیکل ہے, گھومے جا رہے ہیں. بالکل صحیح, اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن افسوس کی بات ہے پھر وہی, اب ہم نے دیکھا ہے ایک اور بارش ہوگی, پھر ایک اور یہی ہم لے کے مدعا بیٹھے ہوں گے. تھینک یو سو مچ مرزا صاحب فار ہائی لائٹنگ دس. آگے بڑھتے ہیں جی. اعزاز سید صاحب, آپ کے لیے سوال آیا ہے. پیوٹن نے یوکرین سے مطالبہ کیا ہے کہ صوبہ ڈونباس چھوڑ دیں, نیٹو میں شامل نہ ہو اور مغربی افواج کو بھی قبول نہ کرے. کیا یوکرین ان شرائط کو مان کر جنگ ختم کرے گا؟ بالکل بھی نہیں. میرے خیال میں یہ یوکرین کی قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا کمپرومائز ہوگا, اور میرا نہیں خیال کہ یوکرین کے صدر ایسا کبھی کریں گے. اور یوکرین کے صدر کا جب امریکہ کی طرف سے مطالبہ آیا تھا تو بعد میں آج ہی غالباً ایک ابتدائی بیان بھی آیا تھا کہ وہ اس مطالبے کو نہیں مانتے, اور یہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. تو میرے خیال میں اگر وہ اس مطالبے کو مان لیتے ہیں تو کیو تک کے لیے سیکیورٹی ایک بہت بڑی ایشو بن جائے گی. یوکرین کے لیے یوکرین کی پریارٹی کیا ہے؟ یوکرین کی پریارٹی یہ ہے کہ روس جنگ بندی کا اعلان کرے اور ایک انڈیپینڈنٹ گارنٹر کو گارنٹی دے, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی یقین دہانی کرائے کہ وہ کوئی جنگ نہیں کرے گا, اور پھر بیٹھ کے یہ بات چیت کریں. تو یہ ان کی پریارٹی ہے. اعزاز صاحب, آپ کی توقعات کیا ہیں امریکہ کی ثالثی سے؟ کیا یہ ہو جائے گا کام؟ دیکھیں, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ یورپ کے ممالک اور خود یوکرین یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی شرائط کو مان کر یہ سیز فائر کریں جو کہ ساری کی ساری رشیا کے حق میں. ٹھیک.